بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایرسٹوٹل تھیوری آف کیتھارسس پہ ہم بات کریں گے، تو آئیں دیکھتے ہیں۔ دا ورڈ کیتھارسس از یوزڈ ان ایرسٹوٹل پوئٹکس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، بٹ ہی forgot ٹو ڈیفائن اٹس کانسیپٹ۔ وہ اس کے تصور کی تعریف کرنا بھول گیا۔ ہی لیفٹ اٹس ڈیفینیشنز ٹو کرٹکس اینڈ اسٹوڈنٹس آف لٹریچر۔ اس نے اس کی تعریف کو چھوڑ دیا ہے کرٹکس کے اوپر اور ادب کے اسٹوڈنٹس کے اوپر۔ However, no clear definition of catharsis is available. Clear اس کی تعریف کیتھارسس کی اویلیبل نہیں ہے۔ It has much importance in every language. ہر زبان میں اس کی اہمیت ہے۔ No word in English literature has been debated so much as catharsis. انگریزی ادب میں اتنا زیادہ کوئی لفظ ڈسکس نہیں کیا گیا جتنا کیتھارسس۔ has been debated and translated commonly. اس کی تشریح بھی کی گئی ہے، اس پہ بحث بھی کی گئی ہے۔ It has been defined as a process of releasing. یہ اس کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ صفائی کا ایک عمل ہے، and thereby providing relief from strong or repressed emotions. تو اس لیے یہ مہیا کرتا ہے آزادی اور صفائی مضبوط اور دبے ہوئے جذبات سے۔ During the Renaissance دور میں another set of critics suggested، ایک اور نقادوں کے گروپ نے یہ تجویز کیا that tragedy help hardens اور temper emotions، کہ ٹریجڈی جذبات کو سخت کرتی ہے اور ٹیمپر ایموشنز اور جذبات کو ٹیمپر کرتی ہے۔ Spectators are hardened to life's pitiable and fearful events. تماشائی جو ڈرامہ ٹریجڈی دیکھتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں زندگی کے قابل ترس اور خوفناک واقعات کو دیکھ کر۔ by witnessing them، اس کے وہ گواہ بن جاتے ہیں جب اس کو دیکھتے ہیں۔ ان ٹریجڈیز کے اندر ہمپرے ہاؤس ریجیکٹس دا آئیڈیا آف پرگیشن۔ ہمپرے ہاؤس ایک کرٹک ہے، وہ کیتھارسس کا مطلب پرگیشن کا جو آئیڈیا ہے اس کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے، اینڈ فورسفلی اور بڑی مضبوطی سے ایڈوکیٹس دا پیوریفیکیشن تھیوری، اور وکالت کرتا ہے، یہ بھی ایک صفائی کا نظریہ ہے اس کی، وچ انوالوز مورل انسٹرکشنز اینڈ لرننگ، جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ شامل ہے کیتھارسس کے اندر ہدایات اخلاقی اور سیکھنے کا عمل۔ ہی پوائنٹس آؤٹ، وہ نشاندہی کرتا ہے دیٹ پرگیشن مینس کلینزنگ، کہ پرگیشن کا مطلب ہے صفائی کرنا۔ اٹس اے کائنڈ آف اورل کنڈیشننگ، یہ ایک لفظی صورتحال سے صفائی کا معاملہ ہے۔ بچر رائٹس دا ٹریجک کیتھارسس انوالوز ناٹ اونلی دا آئیڈیا آف ایموشنل ریلیف۔ بچر ایک کرٹک کہتا ہے کہ کیتھارسس میں شامل ہے ایک ایسا خیال جس میں آپ جذباتی طور پر آزادی محسوس کرتے ہیں، اینڈ دا فردر آئیڈیا آف پیوریفائنگ دا ایموشن سو ریلیوڈ، اور جذبات کو صاف کرنا اور اس کو آزاد کرنا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا پیوریفیکیشن تھیوری کے مطابق کیتھارسس امپلائز دیٹ آور ایموشنز آر پیوریفائڈ آف ایکسیس۔ کیتھارسس اشارہ کرتا ہے ہمارے جذبات کو صاف کرنا، خاص طور پر ان جذبات کو جس کی زیادتی ہو جاتی ہے، اینڈ ڈیفیکٹس آر ریڈیوز ٹو این انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ، اور درمیانے لیول پر ہمارے جذبات کو لے آنا کیتھارسس ہے۔ اینڈ آر ٹرینڈ، اور ہمارے جذبات کو تربیت دینا ہے، اینڈ ڈائریکٹ ٹورڈز دا رائٹ آبجیکٹس، اور ہدایات دینا ہے، سمت دینا ہے ہمارے جذبات کو درست عناصر کی طرف ایٹ دا رائٹ ٹائم کے اوپر۔ دا اسپیکٹیٹر لرنس دا پراپر یوز آف پٹی، فیئر اینڈ سملر ایموشنز، اور ٹریجڈی کو دیکھنے والا اسپیکٹیٹر جو ہے وہ مناسب استعمال سیکھتا ہے پٹی اور فیئر کے جذبات کا۔ یہ ایسے جذبات ہیں بائی وٹنسنگ دا ٹریجڈی، جب وہ ٹریجڈی کو دیکھتا ہے۔ سم ادر میننگس وچ کم ٹو مائنڈ آفٹر ریڈنگ ایرسٹوٹل پوئٹکس آر، کچھ اور بھی معنی ہیں جو پڑھنے کے بعد ایرسٹوٹل کی پوئٹکس کتاب کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیتھارسس سے کیا مراد ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں ان سب کا مطلب صفائی ہے، جس میں پرگیشن ہے، پیوریفیکیشن ہے، کلینزنگ ہے، ریلیز ہے، ریلیف ہے، ایموشنل ریلیز ہے، فریئنگ ہے، ڈیلیورنس ہے، ایکسورسزم ہے، ایبریکیشنس ہے، ڈیپیوریکیشنس ہے، اینڈ لسٹریشنس ہے۔ تو یہ سارے کیتھارسس کے ہی میننگس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کیتھارسس ان ریئل میننگ ایکسپلینز دا امپورٹنس آف ٹریجڈی۔ ٹریجڈی کی جو اصل اہمیت ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے کیتھارسس کے اصل میننگ سے۔ ان ایرسٹوٹلز آئیز ٹریجڈی از دا پرگیشنس آف ایموشنس، کہ ٹریجڈی ایرسٹوٹل کے مطابق صفائی ہے ان جذبات کی، سچ ایز پٹی اینڈ فیئر، دیٹ ڈیفائنس دا کانسیپٹ آف کیتھارسس، جو کہ کیتھارسس کے کانسیپٹ کو واضح کرتی ہیں۔ ایرسٹوٹلز ہول پوئٹکس ایمفسائز دا کیتھارسس آف پٹی اینڈ فیئر،
ایرسٹوٹل کی کتاب پوئٹکس جو ہے وہ مکمل طور پر زور دیتی ہے کیتھارسس کرنا، صفائی کرنا پٹی اور فیر کے جذبات کی. Thus the word become a matter of controversy. یہ معاملہ تضاد بن چکا ہے among critics کے درمیان. Aristotle defines tragedy and says that when the protagonist a mixture of good and bad qualities. Aristotle تعریف کرتا ہے ٹریجڈی کو اور کہتا ہے کہ جو پروٹیگونسٹ ہیرو ہوتا ہے جو کہ اچھائی اور بری خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے. suffers and falls from prosperity to adversity. وہ مبتلا ہوتا ہے اور شکار ہو جاتا ہے خوشحالی سے غربت کی طرف. اٹ causes the catharsis of pity and fear. تو یہ وجہ بنتا ہے صفائی کی ان دونوں جذبات کی. Thus catharsis is not a simple noun. یہ ایک سادہ ناؤن نہیں ہے but a symbol of emotions. بلکہ جذبات کا ایک نمونہ ہے. Every critic defines this word. ہر کرٹک نے اس کی تشریح کی ہے as per his knowledge and experience. اپنے تجربے اور علم کے مطابق. It is impossible to only extract the exact concept of catharsis. کا exact concept لینا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے from Aristotle's poetics سے. therefore we have to rely upon the suggestions. تو اس لیے ہمیں بھروسہ کرنا پڑے گا ان تجاویز کے اوپر provided by critics جو کہ critics نے دی ہیں. we have to consider the arguments of every critic. کی ہر دلیل کو سمجھنا پڑے گا and then draw a conclusion about who has best defined it. اور دیکھنا پڑے گا کہ کس نے بہترین اس کی تشریح کی ہے. catharsis mean purification and refinement. catharsis کا مطلب صفائی اور عمدگی ہے. we find peace because ہم امن پاتے ہیں، سکون ملتا ہے ہمیں. of the harmonizations جب ہمارے توازن ہو جاتا ہے ان جذبات کا. we face after the outlet of emotions جب یہ جذبات ہمارے اندر سے آؤٹلیٹ نکل جاتے ہیں. اٹ پیوریفائز آر ہارٹ. تو یہ ہمارے جذبات کو صاف کر دیتا ہے. وی فیل دیٹ سیم. اور ہم بالکل محسوس کرتے ہیں ایسا ہی. آفٹر واچنگ ایوری ٹریجڈی. ہر ٹریجڈی دیکھنے کے بعد ویدر اٹ از اوتھیلو، ہیملٹ اور اینی ادر فرام دی پاسٹ لائک ایڈیپس ریکس. وہ موجودہ دور کی ہیملٹ اور اوتھیلو ہو یا ماضی کے ایڈیپس ریکس ٹریجڈی ہو. ٹریجڈی آلویز پیوریفائز آر سول ود اے ٹچ آف ریفائنمنٹ. عمدگی کے ٹچ کے ساتھ ہماری روح کو صاف کرتی ہے ٹریجڈی. اٹ کین آلسو بی ڈیفائنڈ ٹو ایز اے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ. یہ ایک ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے ایز ڈیفائنڈ بائی ملٹن. جیسے کہ ملٹن نے اسے کہا ہے. ہی ان ہز پریفس. ملٹن اپنے ایک دیباچے میں ٹو سیمسنس ایگنوسٹکس میں لکھتا ہے ٹریجڈی ہیز بین ایور ہیلپ دی گریوسٹ مورلسٹ اینڈ موسٹ پروفیٹیبل آف آل ادر پوئمس. ٹریجڈی ہمیشہ سے بڑی سنجیدہ چیز کو بات کرتی رہی ہے، اخلاقی سبق بھی دیتی رہی ہے اور بڑا فائدہ بھی دیتی رہی ہے. آف آل دا پوئمس یعنی شاعری میں لکھی جانے والی ہر چیز سے بڑھ کر. therefore said by Aristotle to be of power. تو ایرسٹوٹل نے اپنی طاقت کے ساتھ جو کہا ہے by raising pity and fear اور ٹیرر کے یہ تینوں جذبات کو ابھارتا ہے. to purge the mind of those اور ان کے دماغوں کو صاف کرتا ہے. اینڈ such like passions ایسے ہی قسم کے دوسرے جذبات کو بھی. that is to temper or reduce them ان کو صاف کرتا ہے یا ان کو کم کرتا ہے. to just measure with a kind of delight اور پھر ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں ایک خوشی کے ساتھ. stirred up by reading جو کہ پڑھنے سے ہمارے اندر stirred up ابھرتی ہے. اور seeing those passions well imitated اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان جذبات کی بڑی اچھی نقل کی گئی ہے. not in nature herself نہ صرف کہ نیچر میں. wanting in her own effects فطرت میں بھی اس کے ایسے ہی اثرات ہیں. to make good Aristotle assertions جو کہ ایرسٹوٹل کے تصور کو زور کے ساتھ بیان کرتے ہیں. so in physics things of melancholic hue. فزکس کی دنیا میں چلے جائیں تو جو اداسی کی چیزیں ہوتی ہیں ہیو رنگ جو ہوتا ہے کیفیت جو ہوتی ہے اینڈ qualify are used اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اگینسٹ melancholy اداسی کے ہی خلاف. سور اگینسٹ سور کڑوے کو کڑوے کے خلاف. سالٹ ٹو ریموو سالٹ ہیومرس یعنی نمک والا جو جذبہ انسان میں ہوتا ہے اس کو نمک کے مزاح کے ساتھ ہی درست کیا جاتا ہے. پرگیشن اینڈ پیوریفیکیشن بیسٹ ڈسکرائب کیتھارسس. پرگیشن اور پیوریفیکیشنس کی جو ٹرمز ہیں وہ کیتھارسس کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہیں. ایرسٹوٹل پلیسز گریٹ امپورٹنس آن پٹی اینڈ فیئر پر دیتا ہے بہت زیادہ زور. اینڈ وین اسپیکٹیٹرس وٹنس دا ہیروز پین جب تماشائی ٹریجڈی دیکھتے ہوئے اسٹیج کے اوپر گواہی دیتے ہیں
ہیرو کی تکلیفوں کا. دے فیل پیٹی فار ہم, اس کے لیے ترس محسوس کرتے ہیں. ان ٹریجڈی میں دا ریڈر اور اسپیکٹیٹر پٹس ہمسیلف ان دا پلیس آف دا ٹریجک, ہیرو کی جگہ پر خود کو محسوس کرتا ہے. اینڈ تھنکس اباؤٹ واٹ ہی کوڈ ڈو, کہ ہیرو کیا کہ اسپیکٹیٹر کیا کر سکتا ہے. اف ہی ور دا ہیرو, اگر وہ ہیرو ہوتا ہے. ایوری پرسن فیلز دا سیم ایز فیلٹ بائی اے ٹریجک ہیرو, ہر تماشائی اسٹیج میں بیٹھا ہوا ٹریجک ہیرو کے ساتھ خود کو محسوس کرتا ہے. فیلنگز اینڈ ایموشنز آر دیئر ان ایوری ون, اور ہر کسی میں فیلنگز ہوتی ہیں. دیر آر نیچرل ان ایوری ون, یہ قدرتی ہیں اور ہر کسی میں ہوتی ہیں. پوسیس دیم, اور ہر کوئی اس کو رکھتا ہے. واٹ میکس اے ڈفرینس ان دیئر سپریشن, یعنی اس دباؤ کے اندر ہر بندے کی فیلنگس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. سم کین سپریس دیم, کچھ اپنے جذبات کو دبا لیتے ہیں ایزیلی, آسانی سے. ویئر ایز ادرس کی ناٹ, دوسرے یہ نہیں کر پاتے. الٹیمیٹلی فیلنگز آف جوائے, آف پیٹی اینڈ فیئر ارائز, تو قدرتی طور پر یہ دونوں جذبات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں. انکریزنگ ود ایوری ہارڈ شپس دا ٹریجک ہیرو فیسز, ہر اس تکلیف کے ساتھ جو ہیرو جس کا سامنا کرتا ہے. ٹریجڈی ان ایکچوئل ورڈز از دا پرگیشن آف دیز فیلنگز اینڈ ایموشنس, اور ٹریجڈی جو ہے اصل الفاظ میں ان جذبات کی صفائی کا نام ہے. کیتھارسس دس از سینونیمس ود ریلیف, یعنی سکون کے ساتھ سینونیم ہے اس کا, یہ سے ملتا جلتا ورڈ ہے. دیٹ ایوری پرسن آبزروس آفٹر دا پرگیشن آف فیلنگس, جو ہر شخص جذبات کی صفائی کے بعد محسوس کرتا ہے. وی نو دیٹ سینسز, ہم جانتے ہیں کہ ہماری حصیں نو میٹر دیئر ٹائپ, ہماری حصوں کی چاہے جو بھی قسم ہو, یعنی دیکھنے کی, چکھنے کی وغیرہ, کریٹ ڈسٹربنس, ہمارے اندر پریشانی پیدا کرتی ہے. انٹل دے آر ریلیز, جب تک کہ وہ جذبات آزاد نہیں ہو جاتے. ٹرو ٹریجڈی فرسٹ پرووکس دیز فیلنگس, ایک سچی ٹریجڈی پہلے ان جذبات کو ابھارتی ہے. اینڈ دین گیوز ریلیف فرام دیم, اور پھر ان سے ان کو ہمیں سکون دیتی ہے, ریلیز کرتی ہے. ہینس کیتھارسس از آلسو ڈیفائنڈ ایز دا پرگیشن آف فیلنگس, جذبات اس کی صفائی کا نام ہے. دیٹ ارائز وائل کلینزنگ اے ٹریجڈی, جب ٹریجڈی میں اس کی صفائی کی جاتی ہے. آفٹر سینگس دا ہیروز سفرنگ, کو دیکھتے ہوئے فیلنگز آف پیٹی اینڈ فیئر سرٹنلی ارائز, یہ دونوں جذبات یقیناً ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں. اینڈ دا اسپیکٹیٹر ریفیوز ٹو ٹیک سچ اسٹیپس, اور تماشائی جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ انکار کر دیتا ہے ایسے اقدام سے, وچ کاز سفرنگ, جو تکلیف کا باعث بنتے ہیں. نوئنگ دا ورڈ کیتھارسس ان دس کانٹیکسٹ ریویلز, اس اقتباس میں اس لفظ کو دیکھنا ہمارے لیے ظاہر کرتا ہے. دیٹ اٹ از میئرلی یوز فار ٹیچنگ, کہ یہ صرف ایک سکھانے کے لیے اس کو محض استعمال کیا گیا ہے. ایرسٹوٹل میں یوز دا ورڈ فار سرچنگ, ٹیچنگ, ایرسٹوٹل نے اس ورڈ کو صرف ٹیچنگ کے لیے یوز کیا ہے. آف کورس اسپیکٹیٹر لرنس سم تھنگ فرام ٹریجڈی, سے دیکھنے والا کچھ سیکھتا ہے. اینڈ ایوری ٹریجڈی ہیز سبجیکٹ ود اے مورل لیسن, اور ہر ٹریجڈی کے اندر ایک اخلاقی سبق ہوتا ہے. اٹ از نیسسری ٹو ریممبر دیٹ ایرسٹوٹل ایمفسائز ٹو مچ, اور دا مین کریکٹر پہ اس نے زور دیا ہے. اینڈ سیز دیٹ ہی مسٹ بی دا کمبینیشن آف گڈ اینڈ بیڈ کوالٹیز ہونا چاہیے. If the character is a mixture of good and bad, the spectator, after witnessing suffering, will not dare to take such steps. تو ظاہر ہے یہ سیکھنے کا عمل ہے کہ دیکھنے والا کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گا جس سے ہیرو کو تکلیف ہوتی ہے ان برے کاموں کی وجہ سے. بٹ if he is too good, اگر وہ بہت اچھا ہے, it will be unjustified for a good man to suffer. تو یہ بالکل تصدیق شدہ بات نہیں ہوگی کہ اچھے آدمی کی بری قسمت ہو. سو اینڈ انسٹیڈ آف لرننگ, اور بجائے سیکھنے کے, ہی ول شو ہز سمپتھی, تو بلکہ ہم اس کے ساتھ اس کی ہمدردی میں شامل ہو جائیں گے. اف ہی از اے بیڈ پرسن, اگر وہ برا شخص ہے, ہز سفرنگس آر گڈ, اس کی تکلیفیں اچھی ہیں. بیکاز ہی ڈیزروز اٹ, کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے. ان ایرسٹوٹل کیپٹ morality on his mind, ایرسٹوٹل نے اپنے ذہن میں اخلاقیات کو رکھا. وائل ڈیفائننگ ٹریجڈی کو ڈیفائن کرتے ہوئے, سو دا ورڈ کیتھارسس میں بی یوز فار morality اینڈ ٹیچنگ پرپزز, تو کیتھارسس کا لفظ جو ہے وہ اخلاقیات کے لیے اور سکھانے کے عملوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ان پوئٹکس کے اندر دا کرکس آف دا ابو ڈسکشن از دیٹ کیتھارسس ہیز اے ڈفرنٹ میننگز ان ایوری لینگویج کے اندر اس کے مختلف میننگس ہیں. دا کنٹروورسیز اسٹل انریزالوڈ, یہ جو تضاد ہے یہ ابھی تک حل نہیں ہوا. اٹ وڈ بی ایزیئر, یہ بڑی آسان بات ہوگی, اف ایرسٹوٹل ہیڈ ڈیفائنڈ دس, اگر ایرسٹوٹل نے اس کو ڈیفائن کیا ہوتا لفظ کو. بٹ ہی کوڈ ناٹ ڈو سو, لیکن وہ ایسا نہ کر سکا. پرہیپس ہی نیڈیڈ ٹو ریئلائز
شاید اس نے یہ ضرورت کو محسوس کیا تھا. دا امپورٹنس آف دس ورڈ, اس لفظ کی اہمیت کو ایرسٹوٹل ایمفیسائز دا کیتھارسس آف پیٹی اینڈ فیئر پر اس نے زور دیا ہے. کرٹکس ڈیفائن کیتھارسس ایز اے ایموشنل فورٹیٹیوڈ کہتے ہیں قلعہ بندی کرنا, اپنے آپ کو سائڈوں پہ فصیل بنا لینا, یعنی جذبات کے گرد قلعہ بنا لینے کے مترادف ہے. سائیکولوجیکل بیلنس بھی ہے, نفسیاتی توازن بھی ہے, ایموشنل آؤٹلیٹ ہے, جذباتی نکاسی ہے, اینڈ پرگیشن صفائی بھی ہے, پیوریفیکیشن بھی ہے, اینڈ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ بھی اس میں آتا ہے. ایوری مائنڈ ہیز اٹس انٹرپریٹیشن, ہر ذہن کی اپنی اس کی تشریح ہے. سو فار ایز دا میننگ آف دس ورڈ از کنسرن, جہاں تک اس لفظ کا تعلق ہے. اٹ ہیز بین ڈیفائن مور دین اینی ادر ورڈ ان انگلش لٹریچر, میں اس لفظ سے بڑھ گیا اور کسی چیز کو ایکسپلین نہیں کیا گیا. جسٹ ایرونیکلی, مزاح کے طور پر اٹ از انڈیفائنڈ, لیکن مزاح یہ ہے کہ یہ ابھی تک ڈیفائن نہیں کیا گیا, مطلب اتنا زیادہ کیا گیا ہے کہ بالکل ہی نہیں کیا گیا. ایز ڈسکسڈ ارلیئر, جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی, اٹ از ناٹ سمپلی اے ورڈ, یہ لفظ نہیں ہے, بٹ اے نیم فار ایموشنز, جذبات کے لیے یہ ایک نام ہے. thus it can be cleansing in define, لیکن اگر it's challenging to define, یہ بڑا چیلنجنگ ہے اس کی تشریح کرنا. the conclusion can be drawn that purgation, purification and refinement best describes the meaning of catharsis, یہ بہترین عکاسی کرتی ہیں catharsis کے لفظ کی. imitation does not produce pleasure, جو امیٹیشن نقل کرنے والا جو آرٹ ہے وہ خوشی پیدا نہیں کرتا, بٹ اونلی دا pleasure that comes from لرننگ, جو سیکھنے سے ہمیں مطلب ملتی ہے خوشی. اینڈ دا پیکولر پلیئر آف ٹریجڈی, اور خاص طور پر سیکھنے والی خوشی جو ہمیں ٹریجڈی سے ملتی ہے. لرننگ کمز فرام ڈسکورنگ, کسی چیز کو دریافت کرنے سے ہمیں چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. دا ریلیشن شپس بٹوین دا ایکشنز اینڈ اٹس یونیورسل ایلیمنٹس, اور اس کے اندر پائے جانے والا تعلق کسی بھی عمل کا اس کائنات کے عناصر کے ساتھ. دا پوئٹ مائٹ ٹیکس ہز مٹیریل, شاعر اپنا مٹیریل لیتا ہے ہسٹری سے اور ٹریڈیشن سے, بٹ ہی سلیکٹس اینڈ آرڈرز اٹ ان ٹرمز آف پروبیبلٹی, کسی بھی غالباً کے امکان کے ساتھ وہ اس کی ترتیب لگاتا ہے. اینڈ نیسسریلی, اور خاص طور پر ریپرزینٹ واٹ مائٹ بی, کہ کیا اچھا ہو سکتا ہے. ہی رائز فرام دا پرٹیکولرس ٹو دی جنرل, وہ ایک خاص سے عام کی طرف جاتا ہے. بیکمنگ مور یونیورسل اینڈ فلوسافیکل ہو جاتا ہے. دا ایونٹس آر پریزنٹڈ فری آف چانس اینڈ ایکسیڈنٹس, چانس اور ایکسیڈنٹ سے بچا کے وہ واقعات کو پیش کرتا ہے. وچ آبسکیور دیئر ریئل میننگ, جو کہ اس کے اصل معنیوں کو مبہم کر دیتے ہیں. ٹریجڈی انہینس انڈرسٹینڈنگ اینڈ لیوز دا اسپیکٹیٹرز فیس ٹو فیس ود دا یونیورسل لا, یعنی جو اچھا کرے گا وہ اسے اچھا ملے گا, جو برا کرے گا اس کو برا ملے گا. ٹریجڈی اس لا کو کائنات کے ایک دیکھنے والے کو یعنی تھیٹر کے اندر اور ہیرو کو دیکھ کے یہ بات اس کو واضح کرواتی ہے. دی کلیریفیکیشن تھیوری ہیز مینی میرٹس, کلیریفیکیشن تھیوری کی بہت سی خوبیاں ہیں. فرسٹ, اٹ از ٹیکنیک آف ٹریجڈی کی ایک ٹیکنیک ہے, اینڈ ناٹ ٹو دی ایڈوانس آڈینس سائیکالوجی, بلکہ یہ پڑھنے والوں کی نفسیات نہیں ہے. سیکنڈلی, دس تھیوری از بیسڈ آن واٹ ایرسٹوٹل سیز ان پوئٹکس, یہ تھیوری ایک ایسی تھیوری ہے جس کے بارے میں ایرسٹوٹل نے بھی اپنی پوئٹکس میں کہا ہے. نیڈس ٹو ہیلپ اینڈ سپورٹ فرام, اور جس کی ضرورت ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے اور اس کی مدد کی جائے. واٹ ایرسٹوٹل ہیز سیڈ ان پوئٹکس اینڈ ایتھکس, پولیٹکس اینڈ ایتھکس کی اپنی کتابوں میں جو اس نے لکھا ہے. تھرڈلی, اٹ ریلیٹس کیتھارسس ٹو دا تھیوری آف امیٹیشن, یہ نقل کرنے کی تھیوری کے ساتھ بھی جا کے ملتی ہے. اینڈ دا ڈسکشن آف پرابیبلٹی اینڈ نیسیسٹی, ضرورت اور غالباً کی بحث کے ساتھ بھی جا ملتی ہے. فورتھ, تھیوری از پرفیکٹلی ان اکارڈنس ود کرنٹ ایستھیٹک تھیوریز, جمالیاتی حصوں کی تمام جو تھیوریز ہیں اس کے ساتھ بھی یہ جا کے بڑے بہترین طریقے سے ملتی ہے. اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل, دا بیسک ٹریجک ایموشنز آر پیٹی اینڈ فیئر اینڈ painful. If tragedy is to give pleasure, pity and fear must somehow be eliminated. تو کسی نہ کسی صورت میں ٹریجڈی جو ہے خوشی تو دیتی ہے, لیکن جب تک اس کے اندر پائے جانے والے پٹی اینڈ فیئر, ابھارے جانے والے جذبات کو eliminated, ہٹایا نہ جائے. fear is aroused when we see someone suffering, کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو فیئر پیدا ہوتا ہے. and think a similar fate might befall us, اور سوچتے ہیں کہ ہم ایسی ہی ہماری قسمت بھی ہو سکتی ہے. befall گرنا, یعنی مبتلا ہونا, ہم بھی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں. pity is pain, ترس کھانا ایک تکلیف ہے.
caused by the sight of the undeserved suffering of others. دوسروں کے اوپر غیر مستحقانہ جب تکلیفیں آتی ہیں تو سائٹ اس کا نظارہ ہمیں بھی پیٹی کا شکار کرتا ہے. The spectator sees that it is the tragic error. یہ ایک المناک غلطی ہے اور حماشیہ یہ بھی غلطی ہوتا ہے. of the hero which results in suffering جو تکلیف کا باعث بنتا ہے. so he learns something about the تو وہ سیکھتا ہے کچھ کس چیز کے بارے میں. یونیورسل ریلیشن شپس یونیورسل جو تعلق ہوتا ہے بٹوین کریکٹر اینڈ دا ڈیسٹنی قسمت اور کردار کے بارے میں. ایرسٹوٹل conceptions of catharsis is mainly intellectual. یہ بڑا ذہانت پرست نظریہ ہے. it is neither ڈائڈکٹیو یہ حکم دینے والا نہیں ہے نار تھیوریٹیکل نہ ہی نظر آتی ہے. though it may have a recital psychological element. اس میں کچھ نفسیاتی پہلو بھی ہیں. ایرسٹوٹل catharsis is not a more doctrine. یہ کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے. requiring the tragic poet to show جس کے ایک المناک شاعر کو جس میں ضرورت ہوتی ہے ٹو شو دیٹ بیڈ مین کم ٹو بیڈ اینڈس کہ برے آدمی برے نتیجے کا سامنا کرتے ہیں. نور اے کائنڈ آف سائیکولوجیکل ریلیف نہ ہی یہ کوئی نفسیاتی سکون ہے. ارائزنگ فرام دا ڈسکوری جو کہ کسی دریافت سے پیدا ہوتا ہے. دیٹ گاڈز لا آپریٹ انویزبلی خدا کے احکامات نہ نظر آنے والے انداز میں آپریٹ اپنا عمل کرتے ہیں. ٹو میک دا تھنگس ورک آؤٹ فار دا بیسٹ تاکہ چیزیں اپنی بہترین شکل میں دکھائی دیں. سو دس واز دا کمپلیٹ فلی ٹرانسلیٹڈ آنسر آف ایرسٹوٹل کانسیپٹ آف حماشیہ and the rest of the assignments with full proper translations are available in the playlist of my channel. Students can go and get from there. So if you like my videos, please share my channel and subscribe my channel. See you next time in next video. Bye bye.